معانی سنیے، اور جو اس پر غور کر لے گا، جو اس کو سمجھ لے گا، وہ سمجھ لیجئے کہ 50 سے 60% اسلام کو سمجھ لے گا اور خود کو سمجھ لے گا۔ قرآن سورہ صاد ہے، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں، اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں، تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ کس کے لیے؟ آدم علیہ السلام کے لیے۔ کب؟ جب اس میں اپنی روح پھونکوں۔ کس کی روح؟ اپنی طرف کی روح۔ اللہ بول رہے ہیں، اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ایک نے، کہ کوئی باقی نہ رہا، مگر ابلیس نے۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ فرمایا، کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدے کرے؟ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تجھے غرور آ گیا؟ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں۔ بولا ابلیس، بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، فرمایا تو جنت سے نکل جا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ اب بتائیے، ہے نا، یہاں دیکھیں، غور کیجئے یہاں پر، فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ اب بتائیے، بہت سا آدمی بولتا ہے کہ ابلیس شیطان نہیں ہوتا ہے۔ اب بتائیے، آپ ہم کو یہ بات بتائیے بھیا کہ آپ زیادہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں یا ڈاکٹر، ایس پی، ڈی ایم، سائنٹسٹ زیادہ پڑھا لکھا ہوا؟ ایک ڈاکٹر جو دعویٰ لکھے گا اس کا زیادہ مہتو ہوگا، یا پھر آپ جو اپنے من سے دعویٰ، کچھ بھی اپنے اندازے سے دعویٰ کھائیے گا اس کا زیادہ مہتو ہوگا؟ تو زیادہ جو پڑھا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا زیادہ مہتو ہوتا ہے نا؟ تو آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ زیادہ ہوشیار ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ زیادہ عقل مند ہے نا؟ آپ زیادہ جانتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، ہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سورہ صاد میں، قرآن شریف میں، کہ اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک، فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ جنت سے نکال کے کہاں پھینکا؟ ابلیس کو، دنیا میں، اور آدم علیہ السلام کو کہاں پھینکا؟ دنیا میں۔ تو قیامت تک لعنت ہے۔ اب بہت سا آدمی بولتا ہے ابلیس شیطان نہیں ہوتا ہے۔ ارے بھیا، اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں قیامت تک، قیامت تک تم پر لعنت ہے۔ اور سنیے، بولا، اے میرے رب، ایسا ہے تو مجھے مہلت دے۔ کون بول رہا؟ ابلیس۔ اس دن تک کہ اٹھائے جائیں۔ اب دیکھیں، خود ابلیس بول رہا ہے کہ بولا، اے میرے رب، ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں، سب لوگ اٹھائے جائیں۔ کس دن؟ جب قیامت قائم ہوگا، جب حشر کا میدان سجے گا، اس دن تک مہلت مانگ رہا ہے۔ کون مانگ رہا ہے؟ ابلیس مانگ رہا ہے نا؟ بول رہا اللہ تعالیٰ سے کہ بولا، اے میرے رب، ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں۔ مانگ رہا مہلت اللہ تعالیٰ سے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ، فرمایا تو مہلت والوں میں ہے، دے دیا مہلت اللہ تعالیٰ۔ بولا، جو قیامت تک جا، قیامت تک مہلت ہے تجھے، اس جانے ہوئے وقت کے دن تک۔ جانے ہوئے وقت کب ہے؟ قیامت، ہے نا؟ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو مہلت مانگ رہا ہے ابلیس، اس دن تک ہم کو مہلت دیجیے، جب لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت تک۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کیا؟ فرمایا تو مہلت والوں میں ہے، اس جانے ہوئے وقت کے دن تک۔ بولا، تیری عزت کی قسم، بولا، تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ کون بول رہا؟ ابلیس۔ مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ کون بول رہا ہے؟ ابلیس بول رہا۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ بولا، تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ ابلیس بول رہا کہ سب کو گمراہ کر دیں گے مگر اس کو نہیں کر سکیں گے، جو تیرے خاص چنے ہوئے بندے ہیں اس کو تو ہم بہکا ہی نہیں سکیں گے۔ فرمایا تو سچ یہ ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے سب سے۔ مین پوائنٹ یہیں پر ہے۔ فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، ہے نا؟ اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے
اور ان میں سے کون؟ انسانوں میں سے، ہے نا، جتنے تیری پیروی کریں گے، مطلب جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، جو نفس کا بہکاوے میں بہکے گا، جو اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے گا نا، جو شیطان کے بہکاوے میں غلط کام کرے گا، اللہ کو بھولے گا، دنیا پھر ہم پڑا رہے گا نا، تو وہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے۔ پیروی مطلب کیا ہوا؟ پیروی مطلب وہی ہوا کہ شیطان کا جو بات مانا، شیطان کے جو نقش قدم پر چلا، جیسے جیسے شیطان بہکایا، جو کام کرنے کے لیے بولا، جو من میں خیال ڈالتے گیا اور اس کو انسان کرتے گیا، اپنے رب کو بھول گیا، ہے نا، مرنے کے دن کو بھول گیا، اور جب وہاں پہنچا تو اکبکایا، جب حساب کتاب جب اللہ تعالیٰ لینے لگے، فرشتہ لینے لگے، تو اکبکانے لگا، ارے بھیا یہ کیا ہو گیا، ہم تو دنیا میں کچھ اور سوچے تھے، کچھ اور کرتے تھے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے، سب سے کس کو؟ جہنم کو بھر دوں گا، شیطان سے بھی، اور ان میں سے بھی جتنے تیری پیروی کریں گے، سب سے۔ تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا۔ محمد صاحب کو بول رہے ہیں کہ تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، اور میں بناوٹ والوں میں نہیں، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ کیا چیز نصیحت بھائی؟ قرآن۔ لوگ بولتا ہے کیا چیز بھائی؟ قرآن میں اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ قرآن وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں دیکھیں کہ قرآن میں تو خالی کہانی ہے، پچھلے لوگوں کا، اگلے لوگوں کا کہانی ہے، گزر گیا جو قوم کا کہانی ہے، ایسے ہے ویسے۔ تو اس سے پہلے، آپ سے پہلے کا قوم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ان لوگ بھی ایسا ہی کہتا تھا۔ جب توریت، زبور، انجیل جب اترا تھا سب پیغمبر پر، سب نبی پر، ہے نا، تو ان لوگ بھی جھٹلاتا تھا، بولتا تھا اس میں تو اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کی قوم کو جھٹلایا، عاد کو جھٹلایا، سمود کو جھٹلایا، ہے نا، ہر ایک قوم جو گزرتے گیا، پہلے والے قوم کو جھٹلاتا گیا نا، سب جھٹلاتا گیا، ایک گزرتا گیا اور ایک جھٹلاتا گیا ہے، تو اگلوں کی کہانی ہے، اگلوں کی کہانی ہے۔ تو ایسا ہی ویسے ہی ہم لوگ بھی گزر جائیں گے یہاں سے، اور جو میرے بعد آئے گا، جو پیدا ہوگا آج سے 100 سال بعد، وہ بھی یہی بولے گا، اگلوں کی کہانی ہے، پھر وہ گزرے گا، پھر اس کے 100 سال بعد کوئی اور آئے گا تو وہ بھی یہی بولے گا، اگلوں کی کہانی ہے۔ تو یہ سلسلہ ایسے ہی قیامت تک چلتا ہی جائے گا، ہے نا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی ہوتا آ رہا ہے، ہر ایک قوم اپنے پیغمبر، نبی، رسول کو جھٹلا چکے ہیں، ہے نا۔ وہ لوگ بھی ایسا ہی کہتا تھا یہ تو کہانی ہے، ہے نا۔ تو اس کا کیا حال ہوا؟ قرآن شریف میں تو بول رہے ہیں کیا حال ہوا؟ دیکھو ان کو کیسے ہم نے عبرت بنایا ہے، کیسے اس کو عذاب نے آ لیا، تو تم بھی نہیں بچو گے، ہے نا۔ تو وہ تو نہیں مگر نصیحت ہے سارے جہان کے لیے، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے، ہے نا۔ قرآن شریف میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے، وقت کے بعد جب تم یہاں سے جاؤ گے، تم سب کچھ تم کو پتہ ہو جائے گا، ہے نا، سب کچھ جان جاؤ گے، جو لکھا ہوا ہے اس میں جان لو گے، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے۔ تو مین پوائنٹ یہ ہے کہ شیطان ہوتا ہے، اور جو آدمی اپنے نفس کو اور شیطان کو پہچان لیا، ہے نا، جو آدمی اپنے نفس کو پہچان لیا، نفس کیا ہے اور شیطان کیسے بہکاتا ہے، من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے، یہ کوئی اپنے من سے میں نہیں بول رہا ہوں، من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ نفس اور شیطان کیا ہے؟ نفس وسوسہ ڈالتا ہے، ابھارتا ہے، نفس، ہے نا، دل میں خیال ڈالتا ہے، اور شیطان بہکاتا ہے نا، ابلیس کا چیلا چپاٹی۔ تو اس کو آپ سمجھ لیجئے، جب اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ قیامت تک ابلیس کو مہلت ہے نا، اور ابلیس کا چیلا چپاٹی کو، سب کو نا، تو وہ تم کو بہکاتا اور ضرور جہنم میں کھینچے گا، وہ تم کو بہکاوے گا۔ لیکن آپ بولتے ہیں کہ شیطان ہوئے نہیں کرتا ہے، ابلیس ہے یہ نا، تو آپ ہی زیادہ ہوشیار ہیں، اللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ، آپ زیادہ ہوشیار ہیں، پھر اللہ تعالیٰ زیادہ عقل مند ہے، جو قرآن شریف میں فرما رہے ہیں۔ کون زیادہ ہے وہ آپ اندازہ لگا لیجئے، ہے نا۔ ہم کو تو لگتا ہے سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے جو اپنے ہٹ دھرمی میں، اپنے غرور، اپنے تکبر میں قرآن شریف کی آیت کو جھٹلاتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل ہم کو تو وہی لگتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی سائنٹسٹ اور کتنے ہی ڈاکٹر، انجینئر اور DM SP کلیکٹر سب کو یہاں سے مٹا دیا ہے نا، سب مٹ گیا ہے اور چلا گیا ہے، اور کتنے آوے گا اور کتنے مٹے گا، کتنا آوے گا اور کتنا مٹے گا اور کتنا چلا جائے گا۔
مگر اللہ وہی تھا، وہی ہے اور وہی رہے گا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے، ہے نا، کون ہوشیار ہے اور کون بیوقوف ہے، جو اپنے ہٹ درمی میں، اپنے غرور اور تکبر میں قرآن شریف کو جھٹلاتا ہے، اس کی آیت کو نہیں مانتا۔ ہم کو تو وہی لگتا ہے، ہم کو تو سب سے بڑا بیوقوف وہی لگتا ہے، اور ہم کو کیا، وہی بیوقوف ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، کون ہوشیار ہے اور کون بیوقوف ہے۔ تو اب سمجھ لیجئے، اندازہ لگا لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔